بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس ریویژن کلاس میں۔ جس طرح سے پروگرام میں دیا ہوا تھا ہم نے کہ آج کی کلاس میں جو 16A سے لے کر کے 18D تک ہم نے نحو پڑھی ہے، اس کی ہم تھوڑی سی ایک ریویژن کر لیں گے، اور جو گردانے جو 6 چابیوں والی اس میں کی ہیں اس میں سے کچھ آپ لوگ کلاس میں سنا دیں گے، پریکٹس کرا دیں گے۔ اس کے کچھ مارکس ہم نے رکھے ہوئے تھے، تو 10 مارکس ہوں گے اس کے۔ تقریباً میں کوشش کروں گا ہر ایک سے 3 گردانے سن لی جائیں، تو ایک مزید فی سے کوئی ایک ثلاثی مجرد سے ایک کمزور والی، اس طریقے سے کر کے نا ڈفرینٹ۔ تو 10 میں سے جتنے بھی مارکس ہوں گے، پھر جو مڈ کوئز ہوگا وہ 90 مارکس کا ہوگا، اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو ٹوٹل مارکس آپ کے 100 ہو جائیں گے۔ پڑھانا نیا کچھ بھی میں نے نہیں ہے، جو اتنے ہفتوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں وہی اسی کی ایک کوئک سی ریویژن کریں گے۔ اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کلیئر نہیں ہے، وہ کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہوگی کہ جو آسان طریقے سے جو چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں ہمیں، وہ ہم ایک ریویژن میں اس کو کر لیں کور۔ تو عربی گرامر میں اس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو صرف کے گرامر کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کے اندر ہم الفاظ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، حروف سے الفاظ کو بنانا، اس کے ڈفرینٹ فارم، ڈفرینٹ صیغے وغیرہ، اور نحو میں ہم جو الفاظ ہیں ان کے کچھ حالات چینج ہوتے ہیں، کچھ جملوں میں کچھ پوزیشن ان کی چینج ہوتی ہے، ان کو ملا کر کے جملے بنتے ہیں، کچھ اس سے میننگ کنوے ہوتا ہے، یا تو پورا جملہ بن جاتا ہے یا کوئی ناقص قسم کا جملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب اس میں آ جاتی ہیں، اور کچھ رولز ہیں اس کے جو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کوشش یہی کی ہے کہ آسان کر کے پڑھایا جائے، جو ٹریڈیشنل عربک ٹیچنگ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اور آسان طریقے سے، لائک جو اصطلاحات ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس بک میں بہت کم ٹچ کیا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نیکسٹ لیول پہ آئیں گے نا، 5 کے بعد 6 پہ، جہاں پہ اپلیکیشن ہو رہی ہوگی، تو وہاں پہ آپ ہینڈی کیپ فیل کریں گے اگر وہ اصطلاحات آپ کو نہیں آتی ہوں گی تو۔ اور خاص طور سے اس سینیریو میں جب کلاس میں 4-5 لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مجھے روکنا پڑتا ہے، جو ایڈوانس کہیں اور سے پڑھ چکے ہیں یا کسی اور سسٹم سے پڑھ کے آ گئے ہیں، ان کو وہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو پھر جو لوگ اس سسٹم سے آ رہے ہیں چل کے، وہ تھوڑا سا ہینڈی کیپ فیل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ اصطلاحات بھی آپ کو بتاتا رہوں ساتھ ساتھ۔ تو صرف میں اس طرح ہم نے کہا کہ مادے کے جو حروف ہیں ان سے جو الفاظ بنتے ہیں، جتنی گردانے وغیرہ آپ نے یاد کیے ہیں، پھر QC4 میں آپ نے اسماء مشتقات پڑھے، یعنی کہ اسم، تفضیل وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں، صفت، مشبہ اور مبالغہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد نحو بھی ہم نے QC4 میں ہی شروع کر دیا تھا، اور کچھ چیزیں تو خیر QC1 سے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، جیسے حروف جر وغیرہ کا، مگر QC4 میں آ کر کے پراپر طریقے سے ہم نے شروع کیا جملے کس طرح سے بنتے ہیں، کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر جوڑیاں جملے میں کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جو آیات کا ہم تھوڑا تھوڑا اپلائی کرتے جاتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نحو کے رول ہیں وہ کتنے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں پھر آیات کو سمجھنے میں۔ خاص طور سے کسی بھی جملے میں اگر آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ فعل جو ہے، اس کا فاعل کون ہے، اس کا مفعول کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، تو سینٹینس بڑا کلیئر سمجھ آ جاتا ہے، ورنہ کنفیوژن رہتی ہے کہ بھئی کس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیات میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جملے کو ہم نے کہا تھا ایک جو پراپر سینٹینس، کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، اور ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے۔ تو جو انکمپلیٹ سینٹینس ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ
یہ جوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور جو کمپلیٹ سینٹینس ہم نے کہا تھا وہ پورا جملہ ہے جس سے پوری بات سمجھ آتی ہے. تو اس کے لیے پھر اصطلاحیں جو ہیں وہ مرکب تام اور ناقص وغیرہ یہ اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر ابھی میرا خیال ہے اس کی شاید ضرورت نہیں ہے. ہم جملہ ہی اگر پڑھ لیں، جب ہم جملہ کہیں گے تو پورا مکمل جملہ ہوگا وہ، اور جوڑیاں جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حصہ ہے ایک جملے کا. ٹھیک ہو گیا. تو جملے میں ہم نے پڑھا کہ دو ٹائپ ہوتی ہیں. پہلے ہم نے جملہ اسمیہ QC4 میں پڑھ لیا تھا، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہم نے اب QC5 میں آتے ہی شروع میں پڑھ لیا. تو جملہ فعلیہ اور اسمیہ کا جو فرق تھا وہ بہت ہی آسان تھا. کسی کو بھی بچے کو بھی بتائیں گے تو اس کو یہ پتا ہوگا اچھا بھائی جملہ اسمیہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے. یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جب جملہ اسمیہ کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے حصے، پھر اس کے ٹائپس، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہوتی ہیں، جو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھ رہے ہیں، کچھ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اسی طرح پھر جملہ فعلیہ میں بھی جو مختلف اس کے پارٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنا جو تھوڑا تھوڑا ہم کر رہے ہیں. جملہ اسمیہ کو پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں. جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں جملہ اسمیہ میں؟ ہاں، ہم نے کہا تھا سمپل جو جملہ اسمیہ ہوگا اس کے دو اسم ہوں گے. پہلا جو اسم ہے اس کو ہم کہیں گے مبتدا، اور دوسرا اسم جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے خبر. مگر یہ بالکل سمپل جملہ اسمیہ ہے. خبر جو ہے وہ خود بذات خود پورا ایک جملہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مبتدا جو ہے اس میں بھی ڈفرینٹ فارمز آ سکتی ہیں جس کو آپ ملا کر کے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد چینجز جو اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں. تو جملہ فعلیہ اس کے مقابلے میں ہم نے کہا تھا کہ بہت آسان اس طریقے سے ہے کہ جملہ فعلیہ میں ایک فعل ہوگا اور ایک فاعل یا تو اسی فعل میں ہی چھپا ہوگا یا الگ سے لکھا ہوگا. اس کے آگے ایک مفعول ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے صرف فعل اور فاعل سے بھی. اگر مفعول آگے بیان ہو گیا ہے تو وہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم انکمپلیٹ نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر ہم نے کہا تھا کہ جب جملہ اسمیہ پڑھا تو ہم نے کہا تھا مبتدا اور خبر جو ہے دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو اس کا ہم نے مرفوع کا جو اشارہ ہے وہ یا تو واحد ہے تو ایک انگلی سے اوپر کیا تھا، جمع ہے تو 4 انگلیوں سے کیا تھا، اور مؤنث ہے تو لیفٹ ہینڈ سے کیا تھا. یہ تھا. اس میں اب جملہ فعلیہ میں جب ہم آئے تو اس میں ہم نے کہا کہ اب ہم فعل کے اشارے نہیں کریں گے. فعل کے اشارے جو ہے وہ QC1 سے لے کے 4 تک کرتے رہیں. اب ہم کیونکہ نحو میں آ گئے تو ہم اسم کے اشارے کیا کریں گے. اور اس کی جو حالت ہے ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور مفعول اگر ہے جملے میں تو وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈائریکٹ والا مفعول ہوتا ہے اس کو مفعول بہی بھی کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے مفعول بہی کا نام لے تو اس کا پریشان ہونے کی یہ بہی کیا چیز ہے، کیونکہ جب آگے جا کر کے ہم مفعول کی 5 قسمیں پڑھیں گے نا تو اس وقت پھر ڈفرینشیٹ ہوگا کہ اچھا یہ مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی مفعول فیہ آ جائے گا، کوئی مفعول مطلق آ جائے گا، مفعول کیا کہتے ہیں، ہاں لہو آ جائے گا، علی اجلہ یا اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو وہ آگے جا کے پڑھنا ہے آپ نے انشاءاللہ، QC6 میں پڑھیں گے. ابھی صرف ایک مفعول آپ نے پڑھا ہوا ہے، یا کبھی کبھی مفعول مطلق آ جاتا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی QC1 سے آتا جا رہا ہے، پڑھا ویسے ابھی تک آپ نے نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا جملہ اسمیہ جو ہے اس کے شروع میں اگر کوئی حرف آ جائے اس سے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اندر. کیونکہ جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا کہ جو اسم ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جو خبر ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی حالت رفع میں ہوگی. مگر پھر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہم نے پڑھا جیسے ہم نے پڑھا انا اور اس کی بہنیں. تو اصل میں یہ عربی میں کیا پڑھا تھا ہم نے اس کو؟ انا
وَأَخَوَاتُهَا، ٹھیک ہے نا. یہ آج سلائیڈ میں نے کچھ اس لیے بھی ایڈ کر دیا ہے کہ اگر کسی نے مس کیا ہوا تھا نا تو نوٹس میں اپنے ضرور لکھ لیں، کبھی نہ کبھی کام آئے گا ہی آئے گا. تو ان کو یہ جو انا اور اس کی بہنیں، یعنی کہ بہنیں کیوں مؤنث ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، کلماتن کہتے ہیں نا، تو وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. تو اس لیے پھر یہ والا جو کام جو انا کرتا ہے نا جملہ فعلیہ کے ساتھ، اس طرح کے اور بھی حروف ہیں، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ سارے ہیں، جس میں سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو صرف یہ 3 اس کورس میں پڑھائے ہیں. آگے جائیں گے تو ہم باقی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو فعل کی مشابہت جن کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ مشابہت جو ہے وہ کچھ لوگ، اب وہ گرامیرینس کہتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کیوں تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے شد ہے، جیسے زنا وغیرہ، اس طرح سے کچھ لوگ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے پریشان مت ہو. کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. ہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ حروف ہیں مشبہ بالفعل، یعنی کہ فعل کی طرح، ٹھیک ہے، مشابہت رکھتے ہیں اس کی. تو اس کے لیے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب جملہ اسمیہ کا جو اسم ہے اس کو، اس سے پہلے اگر انا آ گیا تو ہم کہیں گے یہ انا کا اسم ہے، اسم و انا ہے. اب ہم نے اس کو مبتدا کہنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا اس کو اسم و انا ہے. اور انا کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہوگا. یہ انا کا عمل ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو اسم تھا جس کو ہم نے کہا تھا اس وقت جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر، تو خبر ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس انا کے آنے کے بعد بھی مرفوع ہی رہے گی، ٹھیک ہے، انا کے آنے کے بعد بھی خبر مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب انا کا اسم ہو گیا اور یہ انا کی خبر ہو گئی. اس کو عربی میں اسم و انا اور خبر و انا بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے کان سے گزر جانا چاہیے، کبھی کسی جگہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اشارہ جب ہم کریں گے، جیسے یہ اصل میں جب جملہ لکھا ہوا تھا تو لکھا ہوا تھا اللہ غفور، تو ہم نے کہا تھا اللہ غفور، ٹھیک ہے. اسی طرح کہا تھا نا، ایک دفعہ ہم نے اشارہ کیا اللہ حالت رفع کا، اور پھر ہم نے غفورن بھی حالت رفع کا کیا، مرفوع ہیں دونوں جملے. جیسے ہی اس کے اوپر انا لگ گیا تو اب ہم نے کہا ان اللہ غفورن، دوبارہ سے پھر آپ نے انگلی اوپر کر لی، ٹھیک ہے نا، ان اللہ غفورن، ٹھیک ہے. تو یہ جو عمل تھا، انا بھی یہی کام کرے گا، کانا بھی، لاکنہ بھی، لیتا، لعل وغیرہ اور جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا یہی کام ہوگا. دوسری پھر ہم نے چیز پڑھی جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ ہی کے ساتھ، جملہ اسمیہ سے پہلے اگر کانا اور اس کی بہنیں آ جائیں تو ان کو کیا کہا ہم نے؟ کانا و اخواتھا، ٹھیک ہے نا، اخوات بہنیں ہاں اس کی، ٹھیک. مگر کانا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یہ حرف نہیں ہے. انا جو ہے نا وہ حرف تھا. تو کانا فعل کی ہم جب قسمیں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ افعال ناقصہ آتے ہیں جن کو ناقص کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ کمپلیٹلی ڈیفائن نہیں کرتے ہیں اس فعل کو، اس لیے اس کی کیٹیگری ہے یہ. تو کانا کی طرح اور اس کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ اور لفظ ہیں، وہ بھی کچھ اور فعل ہیں جو کانا والا کام کرتے ہیں، جیسے سارا، باتا، اسبہا، امسا وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب نے آپ کے کورس میں صرف یہ 2 ہی رکھے ہیں، اسبہا اور امسا، تو اس لیے ہیں بہت سارے، کوئی میرا خیال ہے 14 یا شاید اور بھی زیادہ ہیں. تو سب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن کریم میں جو آتے ہیں ہم تو وہ پڑھ رہے ہیں. ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ناقص فعل. تو کانا اور اس ٹائپ کے جو باقی افعال ہیں، جب وہ جملہ فعلیہ سے پہلے آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس کا جو مبتدا جو جملہ فعلیہ میں تھا اب وہ بن گیا
اسمو کانا. ٹھیک ہے, اسمو کانا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا. جو انا میں ہم نے رول پڑھا تھا وہ الٹ ہو گیا ہے کہ اسمو کانا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا. خبر جو جملہ فعلیہ کی خبر تھی وہ اب خبر و کانا بن گیا اور اب یہ حالت نصب میں آ جائے گا. تو وہی جملہ جو اللہ غفورن تھا, اب جب کانا کے ساتھ ہوگا تو ہم کہیں گے کان اللہ غفورن. کر لیں اشارہ تو اچھا رہے گا, یہ رفع اور نصب کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, کان اللہ غفورن. تو یہ میں نے بتایا تھا اشارے کے ساتھ, آپ دیکھ لیں کہ اللہ غفورن اور کان اللہ غفورن. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جب میں نے بتایا کہ کانا اس کی بہنیں اور بہت سارے بھی ہیں, جس میں سے اصبح امسا جو ہے وہ اس کورس میں آپ کے ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے. تو اصبح اصل میں لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ اس نے صبح کی یا اس امسا اس نے شام کی, مگر معنی کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ کانا کی طرح جیسے ہو گیا, تو اصبح بھی اسی طرح کہ ہو گیا, امسا بھی اسی طرح ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صبح کا وقت ہی ہو اس میں, ٹھیک ہے نا, مگر بعض اوقات ایسا ملے گا بھی کہ اس نے صبح اس حال میں کی, تو وہ پھر جملہ آ سکتا ہے آگے. ٹھیک ہے, یا ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے, دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, تو اسی لیے دونوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس کے بعد پھر ہم نے پریکٹس کر لی تھی اسماء کی رفع نصب اور جر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, 3 حالتیں اسماء کا ہم نے پہلے واحد کی پھر جمع کی, واحد کو ال کے ساتھ کیا اور جمع کو ال کے ساتھ کیا اشارہ, تاکہ ہمیں مرفوع منصوب اور مجرور کی پریکٹس ٹھیک ہو جائے. اور جیسے ہی آئے تو ذہن میں پتا ہو گیا, اچھا بھئی یہ نہیں کہ منصوب ہے تو اس پہ کال کرنا پڑ جائے گا, اس پہ زبر ہوتی تھی کیا ہوتا تھا. تو اس لیے یہ جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے کہ اشاروں کے ساتھ آپ اپنے دماغ میں اس کو بیٹھاتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے C1 میں جو پڑھا تھا واحد کا صیغہ مسلمن, تو ہم نے کہا کہ مرفوع حالت اصلی حالت, یہ بھی یاد رکھیں کہ مرفوع حالت اسم کی اصلی حالت ہے. اسم کو جب بھی آپ اصلی حالت میں بغیر کسی تبدیلی کی وجہ کے لکھیں گے نا, تو وہ تنوین کے ساتھ ہوگا, 2 پیش کے ساتھ ہوگا, یا اگر ال کے ساتھ ہے تو 1 پیش کے ساتھ ہوگا, یا کچھ اسم ایسے ہیں جن پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے وہ بھی 1 پیش کے ساتھ ہوگا, ال نہیں بھی ہو ٹھیک ہے پھر بھی وہ پیش کا. جیسے اس دن بات آئی تھی, ہم نے کہا تھا کہ ابراہیم آیا تھا نا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا, تو ہم نے کہا کہ اس میں پیش ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے. تو یہ اصلی حالت جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے حالت رفع یا مرفوع. جب کوئی تبدیلی آئے گی, جیسے وہ مفعول کی حالت میں آ گیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی, ہاں انا کا اسم بن گیا, کانا کی خبر بن گئی, تو اب کیا ہوگا, وہ کوئی اثر پڑا اس کے اوپر, تو اب اثر پڑنے کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا, اصلی حالت اس کی تبدیل ہو گئی. اور حرف جر کے بعد اگر وہ آ رہا ہے تو مجرور ہو جائے گا, حالت جر میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. مسلمن, مسلمن, مسلمن. ٹھیک, کلیئر ہے یہاں تک, آگے چلیں. اب اگر ال لگ گیا اس میں تو اب کیا ہوگا, المسلم, المسلمہ, المسلمی. کلیئر ہے, ال کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتی ہے. یہ غلطی ابھی تک کچھ لوگ کر لیتے ہیں, اس لیے میں بار بار بتاتا ہوں کہ بھئی یہ غلطی نہیں کرنی ہے, یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں تو وہ فائن کر دیا کرتے تھے کہ اس نے تنوین کے ساتھ ال کیسے لگا دی. دیکھ لیں, یہ چھوٹا فائن ہے, ویسے ہم لوگوں کو تو بڑے بڑے فائن ہوتے تھے, ٹی پریشر پہ کرانی پڑتی تھی کوئی, کیونکہ وہ کہتے کہ یہ جرم ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ نہیں کرنا. اس کی پریکٹس کر لیں. المسلم, المسلمہ, المسلمی.
پھر ہم نے جو یہی واحد اسما جو سیکھے تھے ان کو ہم نے جملوں کے اندر استعمال کر کے پریکٹس کی کہ جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ حالت اس کی چینج ہو گئی ہے اور کیوں ہو گئی ہے، تبدیلی جو آئی ہے وہ کیوں آئی ہے۔ اب جیسے ہم نے ایک سینٹنس پڑھا جاء مسلمن، تو یہ کون سی فارم ہے اس جملے کی؟ جملے کی جو قسمیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے نا، جملہ فعلیہ ہے۔ فعل کیا ہے اس میں؟ جا فعل آ گیا، اور مسلمن کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس جملے میں یہ جو فعل ہے اس کا فاعل مسلمن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل ہم نے کہا تھا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اصلی حالت میں اپنی کوئی تبدیل نہیں ہوا ہوا ہے، اصلی حالت میں حالت رفع میں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے جاء مسلمن، مسلم کی ہم نے حالت رفع بتا دی کہ اصلی حالت میں یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر یہ آ جاتا ہے رآ زید مسلمن، یہ کون سا جملہ ہے؟ اس میں ہے فعلیہ ہے، یہ بھی فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو فعل کیا ہے؟ رآ، ٹھیک ہے ہاں۔ اچھا رآ کا اگر اکیلے میں آپ سے معنی پوچھوں، رآ کے معنی کیا ہے؟ ہاں، جس نے دیکھا کہا اس نے غلط کہا، اس نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم کسی ون سے بتاتے آ رہے ہیں۔ اب اگر آگے زیدن لکھا ہوا آ گیا اور یہ حالت رفع میں ہے تو اب کیا ہوگا؟ رآ زیدن کا اب ترجمہ پوچھوں گا تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، اب اس نکل گیا، اس کی جگہ زید آ گیا، کیونکہ فاعل حالت رفع میں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اب اس میں مجھے مسلمن نظر آ رہا ہے، یہ کس حالت میں نظر آ رہا ہے مجھے؟ ہاں یہ حالت، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے۔ تو اب جب فاعل مفعول پتہ چل گیا، فعل بھی ہے، تو اب جملے کو سمجھنا بڑا آسان بھی ہو گیا مجھے کہ اچھا بھائی فعل کیا ہوا ہے؟ دیکھا ہے، دیکھنے والا کون ہے؟ زید ہے، جس کو دیکھا ہے وہ کون ہے؟ کوئی، ہاں کوئی ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا اشارہ ہم کیا کریں گے؟ رآ زیدن مسلمن، ہمارا فوکس کیونکہ ابھی اس کے اوپر ہے تو ہم اسی کا اشارہ کر رہے ہیں خالی، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے ایک جملہ سمع زید من مسلمن، تو سمع اگین فعل آ گیا، جملہ فعلیہ ہے، فاعل کون ہے؟ زیدن، من حرف جر آ گیا، اس کے بعد جو اسم ہے یہ مجرور ہوگا، تو من مسلمن اشارہ ہو گیا مسلمین کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سینٹینس میرا خیال ہے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں، سب کو آتے ہیں یہ۔ اب وہی ال کے ساتھ لگا ہوگا، ہم نے اس کی بھی پریکٹس کی کہ وہاں پہ جاء مسلمن تھا، اب اگر ال کے ساتھ آ گیا، کسی خاص مسلمان کو اس نے دیکھا ہے، تو ہم کہیں گے جاء المسلم، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد رآ زیدن، اصل میں یہ زیدن اگر ہم کہیں گے تو پھر نون لگا کے، وہ ابھی رول ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے ایسے ہی لکھا ہوا ہے زیدن مسلمہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اشارہ یہ والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمع زید من المسلم، ٹھیک ہے، حرف جر کی وجہ سے، تو ال لگانے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر، کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں جب جمع میں آئے گا اسم، ابھی تک ہم واحد میں تھے، جمع میں جب آتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمون کی جمع بنے گی مسلمون، ٹھیک ہے نا، تو مسلمون کا اشارہ یہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں 4 انگلیوں سے، ٹھیک ہے نا، مسلمون ہے نا، 4 انگلیوں سے، حالت رفع واحد میں 1 انگلی تھی، یہاں 4 انگلی آ گئی، ٹھیک۔ اب اگر وہاں پہ مسلمن تھا تو اب مسلمینہ 4 انگلیوں سے اسی طرح سے آ جائے گا، اور یہ ہم نے وہیں پڑھ لیا تھا QC1 میں کہ اس کی دونوں حالتیں سیم ہوتی ہیں، دیکھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جملے میں استعمال سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والا مسلمینہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ والا مسلمینہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے، یہ جملے میں دیکھنے سے پتہ چلے گا، ظاہری حالت تبدیل نہیں ہوگی، جبکہ اس کی ظاہری حالت بالکل کلیئر ہوتی ہے۔
اصلی حالت ظاہری حالت جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوگی، جمع میں بھی واحد میں بھی، مگر تبدیل شدہ حالت جو ہے وہ جمع میں جملے میں دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ کیا وجہ ہے اس کی، اور پھر اسی حساب سے میں کہوں گا کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جملوں میں دیکھ لیتے ہیں، یہ تو واحد والی تھی، اب ہم جمع میں اس کو دیکھیں گے۔ ایک منٹ، یہ پیچھے تو نہیں جا رہا ہوں میں؟ اچھا نہیں، اس کی الگ سے وہ نہیں ہے، میرا خیال آگے جا کر کے ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی جملوں میں پریکٹس جو ہے وہ جمع والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہی والی پریکٹس ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم آ گئے تھے جوڑیوں میں۔ تو ایک ہم نے اس دن تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھایا تھا آپ کو، نائب الفاعل، کیونکہ یہ اکثر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر کیونکہ اب آپ نے فاعل اور مفعول پڑھ لیا ہے تو وہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کا فاعل تو ہے نہیں، اور مفعول جو ہے وہ نصب میں نہیں ہے بلکہ رفع میں ہے، تو اس لیے ہم نے اس دن آپ کو ایک سلائیڈ الگ سے بنا کے، یہاں پہ کورس میں نہیں ہے مگر چونکہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں اپلائی ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے فعل کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا، ٹھیک ہے۔ معلوم کا مطلب ہے کہ اس کا فاعل کا پتہ ہے آپ کو، اور مجہول کا مطلب ہے نہیں پتا، جاہل جس کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کو جاہل ہی کہتے ہیں نا، تو یہ وہی اسی سے مجہول بنا ہوا ہے۔ تو فعل مجہول جو ہے یہ متعدی افعال سے بنتا ہے، لازم سے نہیں بنتا ہے، یہ ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ کبھی فعل آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو جملے کے دوران یا آیت میں۔ جملے میں فاعل کی غیر موجودگی میں مفعول کو فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے اور اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، یعنی کہ اگر فاعل موجود ہوتا اس جملے میں تو پھر تو یہ مفعول اپنی جگہ پر ہی رہتا اور حالت نصب میں ہی رہتا، مگر چونکہ جملے میں فاعل نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر نہیں ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، مطلب چھپے سے مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں کیا گیا اس کا، تو اب جو مفعول حالت نصب میں تھا اس کو فاعل کا اعراب دے دیا گیا ہے، وہ مفعول ہی مگر حالت رفع میں آ جائے گا۔ تو یہ نائب الفاعل جو ہے اس کو عربی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہوتا ہے عربی میں، اس کو کہتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی کہ یہ وہ مفعول ہے، نائب الفاعل وہ مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، ما لم یسمى فاعلہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی ہو سکتا ہے گرامر کتاب میں، کبھی کوئی اعراب کی کتاب میں کہیں کچھ لکھا ہوا آپ کو لے جائے، کوئی ایڈوانس کورس پڑھ رہے ہو وہاں پتہ چل جائے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا نائب الفاعل کا ایک یہ نام بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثالوں میں دیکھ لیتے ہیں، ہم نے پہلی مثال اس دن دیکھی تھی شریب الماء، تو شریبہ فعل ہے اور فعل معلوم، ٹھیک ہے، تو اس کا جو فاعل ہے، اس کا جو مفعول ہے وہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ فاعل اس کا شریبہ کا فاعل کون ہے؟ ہاں یہ تو آپ سب کو کلیئر ہے نا، چلے، تو اب جب مجہول کی فارم میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا شرب الماء، شربا کا مطلب ہے پیا گیا، اب یہ نہیں پتا کہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس چیز کو پیا گیا وہ مفعول تھی، اس کو فاعل کا اعراب دے دیا گیا، رہے گا یہ مفعول ہی، تو اس لیے اس کو اب نائب الفاعل کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جملے میں آیت میں جب بھی اس طرح سے آئے گا تو اب ہم سمجھ جائیں گے کہ بھائی فعل مجہول کے ساتھ جو اسم حالت رفع میں آ رہا ہے یہ نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ نصر حامد محمودا، نصر فعل ہے، فاعل اس کا کون ہے؟ حامد، اور مفعول کون ہے؟ محمودا۔ اب اگر میں اس کو نصرہ کو مجہول بنا دوں، کیسے بنے گا؟ نصیرہ، تو نصیرہ جب ہو گیا تو اب فاعل تو غائب ہو جائے گا نا یہاں سے، تو اب صرف رہ گیا مفعول محمودن، مگر
اس کی ظاہری حالت تبدیل ہو گئی ہے، وہ حالت رفع میں ہو گیا ہے، مفعول حالت رفع میں ہو گیا ہے، اور اس کو اب کہا جائے گا نائب الفاعل. ٹھیک ہو گیا. ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے. خلق اللہ الانسان، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور انسان جو ہے یہ مفعول ہے، منصوب ہے. اگر میں اس کو خلقہ کو فعل مجہول میں تبدیل کروں تو کیا بنے گا؟ یہ خلق، خلق الانسان. ٹھیک ہے نا، خلق الانسان. تو انسانو جو ہے یہ نائب الفاعل ہے، یعنی کہ یہ وہ مفعول ہے جس کا نام، اس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ وہ مفعول ہے، ما لم یسمى فاعلہ. کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب ہم آتے ہیں جوڑیوں کی طرف، جو جوڑیاں ہم نے پڑھی ہیں. سب سے پہلی جوڑی ہم نے جو QC1 سے ہم پڑھتے ہوئے بھی آ رہے تھے پہلے بھی، اس کو پہلی جوڑی مرکب جاری یا اس کو جار مجرور بھی کہا جاتا ہے. یہ نوٹ کر لیں، اصل میں یہ جاری اردو والا نہیں ہے، یہ جاری ہے. اصل میں حروف جارہ کہلاتے ہیں عربی میں، یہ جو جس کو ہم فارسی میں یا اردو میں حرف جر کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اصل میں یہ حروف ہے جارہ، راہ پہ شد آ جاتی ہے. یہ کافی سارے قرآن کریم میں بھی سارے استعمال نہیں ہوتے ہیں، مگر QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے بعد جب بھی اسم آئے گا تو وہ زیر کے ساتھ آ جائے گا، یا تو دو زیر ہے یا ایک زیر ہے. ٹھیک، تو یہاں پر بھی یہی ہے. فی آ گیا تھا، فی حرف جر ہے، اس کے بعد اسم آ گیا الاردو تھا، فی نے کیا کیا؟ الردی کا، تو فی الاردی. ٹھیک ہے، سب سے آسان جوڑی یہی ہے آپ کے لیے، اور اس میں کوئی اتنی ویریشن بھی نہیں ہے، کنڈیشن بھی نہیں ہے. بس سمپل ہے کہ جب بھی اسم سے پہلے آپ کو حرف جر نظر آ جائے تو بس یہ جار مجرور جوڑی ہو گئی. اور شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بسم اللہ ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں، بسم اللہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ مثالیں. اعوذ باللہ میں بھی ہم نے باللہ ہی پڑھا، پھر فی الارضی ابھی دیکھ لیا. اب یہ دونوں واحد کی تھی، یہ جمع میں آ جائیں گے. لل اصل میں یہ کیا تھا؟ المسلمون تھا، لام زیر لی، حرف جر لگ گیا، تو یہ کیا بنا؟ للمسلمین. تو اب اس کا اشارہ جر والا ہو جائے گا. اسی طرح من المؤمنین. ٹھیک ہے، اصل میں نہیں، من کے ساتھ تو پھر مومنین ہی رہے گا نا، من کے ساتھ تو اونا کی آواز نہیں نکل سکتی ہے. ہاں، اصلی حالت جو تھی واو کے ساتھ تھی، تبدیل شدہ حالت جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری جوڑی ہم نے پڑھی جس کو ہم نے صفت کی جوڑی کہا یا صفت کی جوڑی کہا. یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ اردو میں اس کو صفت کہتے ہیں، عربی میں صفتن ہے اصل میں، تو عربی میں ہم اس کو صفت کہتے ہیں. تو دونوں ہی اپنی اپنی لینگویج کے اندر ٹھیک ہے، چاہے آپ صفت کہیں چاہے صفتن کہیں، عربی میں مگر صفتن ہے. تو صفت کی جوڑی اگر ہم کہیں تو کیا ہوگا؟ ایک اسم ہوگا اس میں اور ایک اس کی صفت بتائی جائے گی. اس کو مرکب توصیفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وصف بتایا جا رہا ہے اس کا. اچھا، صفت جو ہے عربی میں یاد رکھیے گا کہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اچھی صفت. تو اردو میں ہم پوزیٹیو بھی لیتے ہیں نا اس کو، مگر عربی میں صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے مرکب توصیفی. جیسے وہاں ہم نے اس کو کہا تھا مرکب جاری، یہاں پہ یہ مرکب توصیفی ہو گئی. یا اس کو صفت اور موصوف بھی کہا جاتا ہے، یہ جوڑی جو ہے. تو موصوف کون ہے؟ جس کی صفت بتائی جا رہی ہے. یا اس کو نعت اور منعوت بھی کہا جاتا ہے. تو نعت بھی تعریف ہی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی صفت ہی بتائی جاتی ہے نا، نعت. منعوت وہ ہو گیا جس کی مفعول کے وزن پہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آپ موصوف کہہ رہے ہیں وہ بھی
اسی طرح مفعول کے وزن پہ تو منعوت کہہ دیں آپ، وہ بھی مفعول کے وزن پہ. تو یہ کچھ گرامر کی بکس میں نعت منعوت کی اصطلاح استعمال ہوگی، اس لیے میں آپ کے کان میں ڈال رہا ہوں، بلکہ لکھوا رہا ہوں، آپ کو نوٹ کر لیں اس کو. کہ کسی اور جیسے وہ مدینہ بکس اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر نعت منعوت کی بات ہو رہی ہوگی، اس طرح سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہیں آپ پڑھ رہے ہو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صفت موصوف اور نعت منعوت ایک ہی چیز ہے. اس کو کہا جائے گا مرکب توصیفی. یہ پورا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جوڑی ہے یہ. تو واحد میں ہم نے اس کی پریکٹس اس طرح سے کی تھی، بیتن کبیرن. اصل میں یہ کیا ہے؟ بیتن کبیرن ایک جوڑی ہے، اور جو گھر ہے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ اردو میں ہم الٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا گھر. مگر عربی میں جس چیز کی صفت بتانی ہو لوجیکلی پہلے وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ چیز ہے، پھر اس کے بعد اس کی صفت بتا دی جاتی ہے. اردو میں تھوڑا سا الٹا ہے کہ ہم پہلے صفت بتاتے ہیں اور پھر موصوف کی بات کرتے ہیں. تو اپنی اپنی زبان کا طریقہ ہوتا ہے. عربی میں یہی ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ اس کی صفت ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس کی بھی پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے اس کے بارے میں 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہاں پہ. وہ 4 چیزیں ہم نے کیا پڑھی تھی کہ ان دونوں میں مطابقت پائی جائے گی، میچ کریں گے یہ 4 چیزوں میں. سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ یہ عدد میں اگر یہ واحد ہے تو صفت بھی پھر واحد ہوگی، اگر جمع ہے تو جمع ہوگی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جینڈر میں، جنس میں، اگر یہ مذکر ہے تو صفت مذکر ہوگی، اگر یہ مؤنث ہے تو صفت مؤنث ہوگی. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ یہ اس کی جو اعرابی حالت ہے اس میں بھی نہیں، چلیں اعرابی حالت کو بعد میں کر لیتے ہیں. تیسری ہم نے کہا کہ وسعت، یعنی کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی کہ ال کے ساتھ ہے یا بغیر ال کے ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی یہ مطابقت آئے گی. اب یہاں پہ جیسے یہ تنوین ہے تو یہاں بھی تنوین ہے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ ال کے ساتھ آ جائے، دونوں میں مطابقت ہوگی. چوتھی چیز ہم نے یہ پڑھی کہ اعرابی حالت میں بھی مطابقت ہونی چاہیے. اگر بیتن ہے تو کبیرن ہوگا جو اصلی حالت ہے. اگر کسی وجہ سے جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ حالت نصب میں آ گیا ہے، بیتن ہو گیا، تو اب اس کی صفت بھی اس کو فالو کرے گی اور وہ بھی اپنی حالت تبدیل کر لے گی. اسی طرح اگر وہ گھر جو ہے وہ حالت جر میں کسی وجہ سے آ گیا تھا بیتن، تو اب اس کی صفت بھی جو ہے وہ بھی جر میں چلی جائے گی، بیتن کبیرن ہو گیا جیسے. ٹھیک، تو اس میں صرف ایک چیز تھی، وہ ایکسیپشن جو تھی وہ بھی شاید ہم نے ابھی پڑھ لی ہے، وہ یا نہیں پڑھی؟ ہاں بتا دیا تھا، ویسے کورس میں تو شاید نہیں ابھی تک آئی ہے، مگر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ QC 3 اور 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ کنڈیشن یہاں پہ ہوگی، وہاں پہ مطابقت نہیں ہوگی، دیٹ از این ایکسیپشن. ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں گے کہ وہ ایکسیپشن ہوگی، اور پھر آگے جائیں گے تو ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے. ابھی تو اس وقت اس لیسن کے اندر ڈاکٹر صاحب نے نہیں شامل کیا ہوا ہے، مگر پتہ آپ کو ہے یہ چیز. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ہاذا یہاں پہ کیا لگے گا؟ بیت کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ اگر میں کہوں کہ یہ صفت ہے اس کی آگے، ہے نا، ہاں، تو یہ بیتن کبیرن ہوگا. ٹھیک ہے، ہاذا بیتن کبیرن. اور اگر یہ ہو جائے بیتن، کیونکہ اب یہ رعا زیدن بیتن ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کہ یہاں پہ مفعول بن گیا بیتن، تو اب کبیرن ہو گیا. اور اسی طریقے سے بیتن اگر ہے یہ فی، تو پھر کبیرن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی پریکٹس کر لی تھی اس طریقے سے کچھ اور بھی، جیسے مسلمن، اب اس کی صفت بتائی جا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ صادقن. اگر وہ مسلمن ہو گیا ہے تو پھر صادقن ہو جائے گا، اور مسلمن ہے اگر تو صادقن
قن ہو جائے گا, نیچے کی طرف آپ اشارہ کر لیں گے. تو وہی جملوں میں ہم نے استعمال کر لیا تھا, جاء مسلم صادق, اور رأى زید مسلما صادقا, سمع زید من مسلم صادق. ال کے ساتھ ہوگا تو وہی سنگل پیش کے ساتھ ہو جائے گا, المسلم الصادق, المسلم الصادق, اور المسلم الصادقی. ٹھیک ہے, اسی کی ہم نے پھر جملے میں پریکٹس کر لی تھی کہ جاء المسلم الصادق رعا زید المسلم الصادق, اور سمع زید من المسلم الصادقی, نیچے کی طرف اشارہ. جمع میں پھر ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی کہ جب مسلمون ہے تو صادقون ہو جائے گا, کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا, مسلمینہ بنا تو پھر صادقینہ, اور اگر حالت جر میں چلا گیا ہے کسی وجہ سے تو بھی مسلمینہ اور صادقینہ. یہ صرف اشاروں سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بتا رہے ہیں, یا پھر بریکٹ میں لکھا جائے گا کہ یہ اس حال میں ہے کوئی, اگر آپ اس کی ترکیب دیکھ رہے ہوں گے تو. ٹھیک ہے, اس کی بھی مثال ہم نے وہی دیکھی کہ جاء مسلمون صادقون, اور پھر رعا زید مسلمین صادقین, یہاں پہ یہ آپ نصب کا اشارہ کر رہے ہیں دونوں میں, اور پھر سمع زید من مسلمین صادقین, تو یہ دونوں اشارے جر والے, یہ 4 انگلیوں سے ہوں گے کیونکہ جمع ہے, یہ ایک سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ بنا ہوا تو ویسے ادھر 1 انگلی تھی, 4 انگلی ہونے چاہیے, دیکھ لیں. المسلمون الصادقون. ٹھیک ہے, یہ سیدھا ہے سر وقار صاحب, نہیں سیدھا, ہاتھ سیدھا کریں نا آپ نے. ابھی تو پہلی لائن پہ ہم, دوسری پہ آئے نہیں ہیں, جب دوسری پہ آئیں گے تو پھر ایسے ہوگا, اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ سیدھا ہے, یہ تو بینڈ ہے, اسٹریٹ یہ. تو المسلمون الصادقون 4 انگلیوں کے ساتھ, المسلمین الصادقین, اور المسلمین الصادقین. ٹھیک ہے, وہی ال کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری جوڑی ہم نے پڑھی اشارے کی جوڑی, اس کو کہا ہم نے یا مرکب اشاری. تو مرکب اشاری میں ہم نے کیا کہا تھا, اسماء اشارہ ہم نے پڑھے تھے QC1 میں, یاد ہے نا, ہذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. جب 2 میں آئے تو ہم نے مؤنث بھی پڑھ لیا, اس کا تلکا وغیرہ بھی پڑھ لیا. اس میں ہم نے کہا ایک اسم اشارہ ہوتا ہے, اور پھر طرف اشارہ ہو رہا ہوگا. بیٹا یہ اپنا مائک آف کر لیں آپ, آن لائن جو ہیں. اسم اشارہ کے ساتھ جو اسم آئے گا اس کو ہم نے کہا تھا مشار الیہ, یہ کہا جائے گا. یہ چیز ہم لیسن پڑھا تھا اس دن, میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی طرف ہاں مرادن والے وزن پہ تھا یہ. ٹھیک ہے, ارادہ یریدو میں. یہ آن لائن بیٹا پلیز آپ آف کر لینا, مائک آن کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں, کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ سن رہے ہیں, مجھے ہی کرنا پڑے گا, آن کر کے بھول گئے ہو. آپ لوگ لیسن بھی نہیں سن رہے ہیں اور میری آواز بھی نہیں آ رہی ہے آپ کو. چلے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیسن بھی چل رہا ہے نا. چلیں واپس آ جائیں. اسم اشارہ اور جس اسم کی طرف اشارہ ہو رہا ہوگا اس کو ہم کہیں گے
مشارن الیہ اور یہ مرکب اشاری ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری جوڑی ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو آپ کے لیے اشارے کی جوڑی کہا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ والی اصطلاح جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کے لیے آسان کر کے بس اسی کورس کے لیے رکھی ہوئی ہے. آگے ہم جائیں گے تو پھر ان اصطلاحات پہ آ جائیں گے جو دوسرے کورسز میں استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ دونوں سے فیملیئر ہو جائیں. اسماء اشارہ ہم نے QC1 میں پڑھے ہوئے تھے. جلدی سے کون اشارہ کر کے پریکٹس کرا دے گا کلاس کو؟ سب لوگ کریں گے؟ کلاس کو کرانا ہے نا پریکٹس، تو سامنے کھڑے ہوئے کرا دیں. جی مونس کے بھی کر دیں. نہیں مونس 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 لیفٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ. الائی کا 4 انگلیوں سے. ٹھیک ہے. تو یہ پلیز تشریف رکھیں. آپ کرا دیں گے؟ آ جائیں. آفاق صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ سب کو بالکل فنگر ٹیسٹ پہ ہونا چاہیے، سوچنا نہیں پڑے اس کے اوپر. نہیں ذالکہ کا اشارہ آپ نے ڈائگونل رکھا تھا. QC1 کو ریکال کریں آپ نے کہا تھا یہ ادھر یا سامنے نہیں ہوگا، ڈائگونل درمیان میں ہوگا. آپ لوگ جن جو بول رہے ہیں ان کو بلا رہا ہوں وہی باری باری، فکر نہیں کریں. جزاکم اللہ خیر. اب آ جائیں آپ جو بول رہے تھے بیچ میں. پریکٹس کرانی ہے نا، کلاس کو کرائیں. نہیں نہیں اب تلکا ادھر ہی ہوگا نا، اسی طرف کریں نا. ڈائگونل ڈائگونل. ہاں وہ مؤنث دیکھ کے انہوں نے کہا آرڈر دے دوں میں. امر والا تھا. اچھا اور کون کرا رہا ہے؟ اور آگے حبیب صاحب آپ آ جائیں. حبیب صاحب کی لگتا ہے آج کل مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. ہوم ورک کرتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے. اس کو ڈائگونل رکھے نا، ادھر سائیڈ میں پورا نہیں کرنا ہے. اینگل پہ درمیان میں، نہ سامنے ہے نہ سائیڈ میں ہے، درمیان میں نا. دیکھیں ایک میری طرف دیکھ لیں پہلے. دیکھیں میں یہ کھڑا ہوں نا، یہ میرے سامنے ہے اور یہ میرے سائیڈ میں. ان دونوں کا درمیان کہاں نکلے گا؟ یہ 45 کا اینگل بنے گا نا، یہ والا. جزاکم اللہ خیر. تو یہ پتہ چل گیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے سب کو آتا ہے، مگر جب یہاں آ کر کے کر رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھانے کے قابل آپ ہیں کہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تو بہتر ہے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ پڑھانے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں. بس یہ ایک چیک تھا، چھوٹا سا چیک تھا خالی. کیونکہ جو بندہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اس کو بیٹھے ہوئے ہم وہاں میں بتا رہے ہوتے ہیں، مگر پھر جب خود آتے ہیں تو اس سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ پڑھانا شروع کر دیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. QC1 کے اشارے ہیں بھائی، یہ تو پڑھائیں گے تو پکے ہو جائیں گے. چلیں آگے. تو یہ تھے ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولائکا، ہاذی ہاؤلائی اور تلکا اولائکا. تو ہاذل بیتو، اب اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو اسم ہے نا یہ ال کے ساتھ آئے گا. یہ ہم نے
اصول جو اس کے اندر پڑھا تھا کہ جو اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اب اشارہ کرنے کے لیے وہ کوئی خاص ہی ہوگا، عام نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے شروع میں ال لگا ہوگا اس کے، حاذل بیت۔ اب اس میں ایک اور چیز پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جو اسماء ہے جن کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مبنیون، یا شارٹ میں آپ مبنی کہہ دیں گے، مبنی، کہ یہ حالت رفع میں بھی وہی شکل رہے گی، حالت نصب میں بھی وہی شکل رہے گی، اور حالت جر میں بھی وہی شکل رہے گی۔ تو یہ جو حاذا ہے، حاذا ہی رہے گا، ادھر بھی حاذا رہے گا اور ادھر بھی حاذا رہے گا۔ یہ کچھ اسم ہے جو مبنی ہوتے ہیں، اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر اصلی حالت ہے تو حاذل بیتو، اگر تبدیل شدہ حالت ہے تو حاذل بیتا یا حاذل بیتی، اس طرح سے ہو جائے گا۔ اب یہ جملوں میں دیکھ لیں، بیتی حاذل بیتو رفع میں آ گیا، اس کے بعد رعا زیدن حاذل بیتا، اور زیدن فی حاذل بیتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فی جو ہے یہ حرف جر ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ حاذل بیتی جو ہے یہ جر میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اشارہ نیچے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بیتی میں جو یا لگی ہوئی ہے، یہ اب تو آپ پڑھ چکے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، لاسٹ 2 لیسن میں ہم نے یہ والی جوڑی پڑھ لی تھی۔ تو یہ بھی ایک جوڑی ہے، بیت اس کے ساتھ یا لگ گئی تو میرا گھر ہو گیا۔ تو یہاں پہ بیت کیا ہے؟ مضاف ہے، اور جو ضمیر یا والی لگی ہوئی ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں بھی وہی ہے، اگر ال لگا ہوا ہے تو پھر ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کر لی تھی۔ جملے میں ہم نے کہا تھا جاء حاذل مسلم، رأى زید حاذل مسلم، اور سمع زید من حاذل مسلم۔ اور جمع میں پھر جس طرح ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ مسلمون ہے، تو اب اگر کسی وجہ سے چینج ہوگا تو پھر مسلمینہ یہ والا بھی ہو سکتا ہے 4 انگلیوں سے، مسلمینہ، اور یہ والا بھی ہو سکتا ہے 4 انگلیوں سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جس طرح حاذا میں تھا اسی طرح ہاؤلائی میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا۔ ہاؤلائی، یہ والا بھی ہاؤلائی ہے، یہ والا بھی ہاؤلائی ہے، اور یہ والا بھی ہاؤلائی ہے۔ اسی کو جملوں میں پھر استعمال کر لیا ہم نے، جہاں پہ جاء ہاؤلائی المسلمون 4 انگلیوں سے اوپر کی طرف اشارہ ہو گیا، رأى زید ہاؤلائی المسلمین، اور سمع زید من ہاؤلائی المسلمین، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تیسری جوڑی تھی ہماری۔ ایسے جوڑیاں بس یہ 4 ہی ہیں، اس لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پہلی والی تو آپ نے ویسے ہی QC1 میں پڑھ لی تھی، اور اب باقی 3 بھی آپ نے پڑھ لی ہیں، تو اب جوڑیاں ختم ہو گئی۔ جی سر۔ جی اصل میں وہ جو جس چیز کی طرف اشارہ کر دے گا اب اس کو خاص کرے گا نا۔ ہاں اچھا، وہ میں بتا دوں، اس طرح ہوگا نا، جب آپ اس طرح خاص نہیں کریں گے تو پھر وہ جملہ، اسی جملے کو چینج کرتے ہیں نا۔ حاذل بیتو کو میں چینج کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں حاذا بیتن، ٹھیک ہے نا؟ حاذا بیتن۔ تو اب حاذا جو ہے یہ ایک اسم ہی ہے نا، اسم الاشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ جوڑی نہیں بنی، یہ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا۔ جملہ جو فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ایک مبتدا ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی، اور دونوں اپنی
حالت رفع میں نظر آ رہے ہوں گے تو اب یہ پورا جملہ بن گیا نا، اب یہ جوڑی نہیں بنی. کیونکہ اگر میں کہوں حاضل بیتو تو یہ گھر، اب اس کے بارے میں کچھ مجھے بتانا پڑے گا، میرا ہے، فلاں کا ہے، جو بھی ہے، مطلب ٹھیک ہے نا، بڑا ہے چھوٹا ہے، کچھ بھی بتانا پڑے گا، جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ جوڑی جو ہے نا مرکب یہ والا، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. اب ہو گیا کلیئر. اگر میں کہوں ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ مکمل جملہ ہو گیا، اس میں کچھ اور بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ سینس جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہے میرا. اچھا، اس سے اس کا مطلب ہے وہ آدھا سے جملہ شروع نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بلدن آ رہا ہے نا یہ حالت نصب میں. اس کا مطلب ہے پیچھے سے جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس آیت کی ترکیب میں نہیں جائے نا، ابھی بس صرف ان کا جو سوال ہے وہ دیکھ لیں کہ ہاذا بلدن اگر ہے تو جیسے یہاں پر ابھی آپ نے پیچھے دیکھا نا، کہاں گیا وہ، اس میں تھا، نہیں اس میں بھی نہیں، اور پیچھے جانا پڑے گا مجھے. اگر نہیں وہ اس میں دوسری جوڑی میں پڑا تھا، خیر ویسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ حاضل بیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ حالت نصب میں ہونے کی کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی بلدن جو تھا، پیچھے جملے کو آپ دیکھیں گے تو وہ مفعول کی صورت آ رہی ہے اور پھر اس کی صفت آ رہی ہے، تو وہ دونوں حالت نصب میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جملے کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، آیت کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو. مگر اصول سمجھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصول یہی ہے کہ جب جوڑی آ رہی ہے تو پھر کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، کمپلیٹ سینٹینس میں جوڑی نظر آئے گی. جیسے ہم نے وہ نحو کی جب سلائیڈ دیکھی تھی تو لال لال رنگ سے جوڑیاں لکھی تھیں جملوں میں. چلے آخری جوڑی جو ہم نے پڑھی، اس کو ڈاکٹر صاحب نے نام دیا ہوا ہے تعلق کی جوڑی. اگین یہ اسی کتاب میں یہ نام ہے اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ نام. ڈاکٹر صاحب نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ تعلق ہوتا ہے. ہم اضافت پڑھتے رہتے تھے ہمیشہ، اضافت سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا ہوتا ہے. قانون اضافت سائنس میں پڑھا کرتے تھے، وہ یاد آ جاتا تھا. تو یہ تعلق کی جوڑی آپ کے لیے آسان کر دیا انہوں نے. اس کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی. مرکب جیسے ہم نے وہاں پہ کہا اشاری ہے، توصیفی ہے، تو اس طرح اس کو ہم نے مرکب اضافی کہہ دیا. یہ نوٹ کر لیں آپ، اکثر بات ہوگی یہ مرکب اضافی ہے. دو اسم آپ کو نظر آئیں گے، ہاں بالکل یہی لکھا ہوا ہے، مگر جہاں پہ ترکیب لکھی ہوگی وہاں پہ مضاف مضاف الیہ لکھا ہوگا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو مضاف مضاف الیہ. اس کے اندر جو دو اسم استعمال ہوں گے، پہلا والا جو ہے وہ مضاف ہوگا اور دوسرا والا مضاف الیہ. مضاف کیا ہوگا؟ جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے، اور مضاف الیہ جس کے ساتھ تعلق بن رہا ہے اس کا. اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا مثال میں بیت اللہ. تو گھر، جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ مضاف ہو گیا، اور جس کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے وہ مضاف الیہ بن گیا، تو بیت اللہ ہو گیا تھا. اب اس کے اندر ہم نے دو تین چیزیں اس دن پڑھی تھی جو کہ کورس میں اس طرح سے تو نہیں ہے مگر نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مضاف ہے تنوین نہیں لے گا، ٹھیک ہے. وہ اپنی جو حالت تھی اس کی دو پیش والی، اب وہ تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہے، ایک پیش آ گیا ہے اس میں. اور جو مضاف الیہ ہے یہ حالت جر میں آ جائے گا. اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت ہی سمپل سی کنڈیشن ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی آ گیا تھا بیتی، تو نہ آپ کو بیت میں کوئی پیش زبر کچھ نظر آ رہا ہے، اور یا میں تو ویسے ہی وہ تو ضمائر ہوتے ہی مبنی ہے. تو پھر وہ جملے میں دیکھا جائے گا، کیونکہ
یا جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ مضاف الیہ ہے، تو وہ تو نظر نہیں بھی آ رہا ہے تو مجرور ہی ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے، یہ بات تو کلیئر ہے، مضاف تبدیل ہوتا رہے گا۔ اب اگین اس میں بھی گرامیرینس کی وہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اعراب جو ہے وہ پوری جوڑی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ ان کے لیے چھوڑ دیں، بحث اس میں مت پڑیں آپ۔ ظاہراً آپ کو جو نظر آئے گا وہ یہی ہوگا کہ مضاف جو ہے اس کے اوپر پیش زبر یا زیر میں سے کچھ ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہاں میں آ رہا ہوں ابھی، دوسری ایک اور کنڈیشن ہم نے پڑھی کہ وہ خاص بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہی خاص ہو ال کے ساتھ، وہ خاص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے اس تعلق کی وجہ سے، جس کے ساتھ تعلق ہو گیا اب وہ خاص ہو گیا، جیسے وہی بیتی میرا گھر ہے، تو اب یہ بیت جو تھا کیونکہ میرے ساتھ تعلق ہو گیا اس کا، میرا گھر ہے، تو اب وہ خاص ہو گیا، اب کسی اور کا نہیں رہا وہ، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس لیے مضاف ال نہیں لے گا، اگر ال کے ساتھ کچھ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، یہ مرکب اضافی نہیں ہے، تعلق کی جوڑی نہیں ہے۔ تعلق کی جوڑی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ال نہیں ہو اس میں مضاف میں، اور تنوین بھی نہ ہو۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ایک چیز اور تھی، کیا ابھی تیسری میں بتا رہا تھا، وہ بیچ میں پھر یہ آ گئی ال والی، اس کے اندر ہم نے جمع کے اندر جب آتے ہیں نا، جمع کے اندر آتے ہیں، ہاں، اور ہاں وہ جمع جو واو نون والی جو جمع ہوتی ہے، تو اس میں نون جو ہے نا وہ گر جاتی ہے، اور یہ آیات پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھ بھی لیا تھا کہ، اور جہاں پہ جیسے یہاں پہ بیتن تھا تو دو پیش تھے، بڑا آسان تھا، ایک پیش گرا دیا گیا، مگر اب جب اس میں تنوین ہے ہی نہیں، جمع واو نون کے ساتھ شو ہو رہی ہے، تو پھر اس کا طریقہ عربوں نے کیا کیا، اس کی نون کو گرا دیا، اب پتہ چل گیا کہ تعلق ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور کیا چیز تھی اس کے بارے میں، مضاف مضاف الیہ کے بارے میں؟ پہلے تو اس کو ٹھیک کر لیں، الیہ ہے، یہ مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیشہ، کیونکہ QC1 سے اتنا زور دے رہا ہوں میں، وہ دعا اب تو اکیلے میں ہی پڑھتا ہوں تو الیہ بہت زور سے بولتا ہوں میں کیونکہ اس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، جو کفارہ مجلس والی جو دعا ہے جو ہر لیسن کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، ہاں وہ عین ہے، اصل میں ہمارے یہاں عین اور حمزہ تو ایک ہی ہو گیا نا، تو اس لیے علیہ الیہ سب ایک ہو جاتا ہے، حالانکہ ہاں ہاں ہاں، تو علیہ اور الیہ اس میں فرق ہے۔ اب آگے چلیں، نہیں دیکھیں مضاف الیہ جو ہے نا، جب اسم اس فارم میں آ رہا ہوگا نا، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ نام ہے اس وجہ سے خاص ہے نا، وہ کسی چیز کا تعلق کسی عام کے ساتھ اس طریقے سے تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یہ مثال کے طور پہ کون سی مثال دوں میں آپ کو، نہیں اس میں تو ال آ گیا نا، ہاں تو اللہ جو ہے نا، اصل میں اللہ کی جگہ میں نام لگا دیتا ہوں، ہاں دن نہیں ہو سکتا، دن ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو زید بھی تو خاص ہے نا، ایک خاص بندہ ہے نا، کوئی عام بندہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو خاص جو کر رہا ہے، اس کی ایک مثال ہمارے ایک ٹیچر تھے عربی جن سے ہم نے تھوڑی سی پڑھی، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی جوڑی کو آپ ایسے یاد رکھ لیں کہ یہ میزبان ہے اور یہ مہمان ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مہمان جو ہے وہ جب جس کا میزبان بن جاتا ہے تو پھر اس کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے نا، کہ اب وہ بستر پہ سلائے، زمین پہ سلائے، جو کھلائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی اس کی جو شناخت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو تنوین تھی دو وہ ایک ہلکی ہو گئی، اور یہ جو ہے نا یہ مہمان ہے، یہ میزبان ہے، کیونکہ اب اس کا کام ہے کہ مہمان کے آگے بچ جائے،
ٹھیک ہے نا. تو اس میں انکساری آ جاتی ہے, اس لیے یہ زیر کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس کو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. آگے چلیں. اس کی پریکٹس ہم نے اسی طرح کی تھی. بیت اللہ, یہ اس میں بیت جو ہے اس میں آپ کو اشارہ نظر آ رہا ہے اصلی والا. اللہ ہی زیر کے ساتھ ہے, مگر چونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, تو اس لیے اس کا اشارہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مرکب کا میں نے بتا دیا کہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہی یہی ہیں کہ یہ پیش جو ہے یہ رفع یہ پورے مرکب کی ہے, اور کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف اس کی ہے. تو اس بحث میں آپ مت پڑھیں, بس جو جس کی بک پڑھ رہے ہیں آپ, جس کا کورس لے رہے ہیں, وہ جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے. کیونکہ گرامیرینس کے 2 ویوز ہیں نا اس کے اوپر, تو ہم کیوں کہیں گے نہیں فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے, ہوا عربی ہم تو اس لیول پہ ہے ہی نہیں نا. تو بیت اللہ یہ اشارہ ہو جائے گا, اور بیت اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اسم کے حالت جر میں ہونے کی میں نے کہا تھا کہ جو اصل وجوہات ہیں وہ 2 ہی ہیں, یا تو اس سے پہلے حرف جرارہ ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا. ایک تیسری کنڈیشن جو ہے وہ اصلی والی اپنی کنڈیشن تو نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے, وہ جیسے صفت کی جوڑی جو ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے نا, اس میں اگر موصوف جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو پھر اس کی صفت بھی جو ہے وہ حالت جر میں آ جائے گی, جیسے مسلمن صادقین ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا. جی ہاں جی ہاں, نہیں ابھی جو ہم نے پڑھا ہے بہت سارے پڑھا ہے نا, اس میں کئی مثالیں آئی نا. المسلم الصادقی پڑھا تھا نا ہم نے. تو بس یہ اگر اسم آپ کو زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے نا تو یہ 3 وجوہات ہوں گی. زبر کے ساتھ یعنی کہ حالت نصب میں ہونے کے بہت سارے ریزن ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم پڑھتے جائیں گے آگے. سب سے زیادہ ریزن ہی اسی کے ہیں ویسے, آپس کی بات ہے. اور حالت رفع ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اصلی حالت ہوتی ہے, تو اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, جس میں سے کچھ ہم پڑھ ہی چکے ہیں ابھی تک. ہم نے مبتدا, خبر, پھر کانا کا اسم اور انا کی خبر, اس طرح کی چیزیں ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں نائب الفاعل بھی پڑھ لیا, فاعل بھی پڑھ لیا. تو یہ بہت ساری ہیں. صرف سب سے آسان ہے مجرور حالت اسم کی دیکھنی, وہ ان 3 میں سے کوئی ایک ملے گی آپ کو, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر بھی ہم نے جب دیکھا رب الارضی, اب یہ الارض اصلی حالت تھی, مگر کیونکہ حالت رفع میں ہے تو اس لیے ہم اس کا اشارہ یہی کریں گے, اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصلی حالت یعنی حالت رفع میں ہے. رب الارضی, اس کا اشارہ نیچے نہیں کریں گے, اشارہ اوپر ہی رہے گا. اور یہاں پہ رب الارضی اور ادھر رب الارض, ٹھیک ہے نا. اس کی پریکٹس ہم نے اسی طرح کر لی تھی. اللہ رب الارض اور اعبد رب الارض, اس میں ہم نے کیا اشارہ کرنا ہے, نصب والا, ٹھیک ہو گیا. اور اعوذ برب الارض, تو یہ اشارہ جر والا ہو گیا ہمارا. بس یہ اس کی ریویژن تھی جو ہم نے کر لی ہے. اب یہ ٹائم ٹیبل ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, اور میں ریمائنڈ بھی کرا دوں آپ کو کہ 3 مارچ کو آپ کا مڈ کوئز ہے انشاءاللہ. مڈ کوئز کا میں نے بتا دیا ہے کہ ٹوٹل مارکس 90 ہوں گے. 10 مارکس جو ہیں وہ آج ابھی جو آپ کی گردان کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس میں سے مل جائیں گے. جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی پلیز نوٹ کر لیں کہ آپ لوگوں کا لیڈیز کا تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, یعنی کہ فرائیڈے 25 فیبروری کو شام کے وقت آن لائن جو لیڈیز ہیں ان کا آن لائن ہی ٹیسٹ ہوگا گردان کا. اور جینٹس کا جو ہے کیونکہ میرا خیال ہے آن لائن جینٹس جو ریگولر کرنے والے ہیں وہ شاید 2 ہی ہیں, ہاں, اور ایک کراچی میں بھی تو ہے نا. ہاں بالکل. تو ان دونوں کا ویکینڈ پہ کوئی ٹائم رکھ لیں کوآرڈینیٹ کر کے, اور اسی ویکینڈ پہ کر لیتے ہیں ان کی اویلیبلٹی دیکھ کر کے.
تو 90 مارکس کا پیپر ہوگا اور 10 مارکس کا گردان ٹیسٹ، جس کے ابھی آپ لوگوں کو مارکس مل جائیں گے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ ابھی ہم یہ والا شروع کر لیں یا پہلے بریک کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ کوئک سی بریک کر کے آ جاتے ہیں. بریک کر لیں، چلیں بریک کر لیتے ہیں پھر شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اور یہ جو آن لائن لوگ ہیں، اب میں یہاں پہ سٹاپ کر دوں گا کیونکہ آن لائن جو میں نے ابھی ریویژن کرانی تھی وہ میں نے کرا دی ہے. اب ہم گردان کا ٹیسٹ ہی کریں گے. تو اب یہاں پہ جو آج کا سیشن ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ.